بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2031 ہے اور آج سورۃ النجم کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5 تا 10۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، علمہ اس کو سکھایا، شدید القوا مضبوط قوتوں والے نے، ذو مرۃ جو نہایت طاقت والا ہے، فاستویٰ سو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، وہ بالافق الاعلی اور وہ بلند کنارے پر تھا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی اور اتر آیا، فکانا تو وہ ہو گیا، قاب قوسین 2 کمانوں کے بقدر، او بلکہ ادنا اس سے بھی زیادہ قریب، فاوحا پھر اس نے وحی پہنچائی، الی عبدہ اس کے بندے کی طرف، ما جو اوحا وحی پہنچائی۔ ترجمہ یوں ہے، انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے، چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اسی طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی نازل فرمائی۔ ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، انہیں ایک ایسے طاقت والے مضبوط فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے۔ دوسری بات، چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پر تھا۔ تیسری بات، پھر وہ قریب آ گیا اور جھک پڑا۔ چوتھی بات، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا۔ پانچویں بات، بلکہ اس فاصلے سے بھی اور زیادہ قریب۔ چھٹی بات، اس طرح اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمائی تھی نازل فرمائی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں بیان کیا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے، اور اس فرشتے کی صفات بیان کرتے ہوئے، یعنی جبرائیل امین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتہ بڑی قوت و طاقت والا ہے، علم میں بھی بڑا مضبوط ہے اور عمل میں بھی اپنے رب کے حکم کی ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور ہو بہو اللہ کا کلام آپ تک یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس فرشتے یعنی جبرائیل امین کی صورت اور حیت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ علیہ السلام تو تسلیم کی فرمائش پر ظاہر ہوئے تو وہ آسمان کے بلند کنارے یعنی افق اعلیٰ پر ظاہر ہوئے۔ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 19 تا 23 19 to 23 میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ یہ قرآن یقیناً ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو قوت والا ہے، جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ بڑا عملت دار بھی ہے۔ اے لوگو، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے کنارے پر ظاہر ہوئے، پھر زمین کے قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوتے چلے گئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے کہ جیسے کہ تیر کی کمان کے 2 حصے ہوں، پھر فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر آپ علیہ السلام پر نازل فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے دے کر آپ کے پاس بھیجا تھا یعنی وحی۔ یہاں پر مفسرین نے کہا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پہلے آسمان کے بلند کنارے پر ظاہر ہوئے، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب آتے چلے گئے۔ وہ اس لیے کہ حضرت جبرائیل امین ایک نوری مخلوق ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ قوی اس لحاظ سے کہ آپ کا نور بھی بہت زیادہ ہے۔
لہذا اگر آپ فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائیں تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اسے دیکھ نہیں پاتا. جیسے کہ اگر کسی کو اندھیرے سے نکال کر فوراً سورج کی روشنی دکھائی جاتی ہے تو اسے دیکھ نہیں پاتا. یہی وجہ تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھوڑا تھوڑا فاصلہ طے کرتے کرتے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے تاکہ آپ کی آنکھیں اس نور کی عادی ہو جائیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی رؤیت سے متعلق احادیث میں منقول ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے کہ جن کے 700 بازو یعنی پر ہیں اور ہر پر کی لمبائی کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمان کے کنارے کو ڈھانک لیتا ہے اور ان کے پروں سے زینت والی چیزیں موتیاں اور یاقوت وغیرہ جھڑتے ہیں جسے اللہ ہی جانتا ہے. دیگر احادیث اور قرآنی ہدایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک زمین پر اور دوسرا آسمان پر جب آپ معراج کا آپ نے سفر فرمایا. امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین افق اعلیٰ پر نمودار ہوئے اور آپ کے پر نے سارے مشرق و مغرب کو گھیر لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور اس وقت آپ ہیرا کے پاس تھے. پھر حضرت جبرائیل امین فوراً انسانی شکل میں نیچے آئے اور آپ کو اپنے سینے سے لگا کر آپ کے چہرے سے مٹی کو صاف کرنے لگے. جب آپ علیہ السلام ہوش میں آئے تو آپ نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں نے تو سوچا بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت پر کسی کو پیدا کیا ہے. تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے محمد، میں نے تو بس اپنے 2 پر کھولے تھے جبکہ میرے 600 پر ہیں. بعض روایتوں میں 700 پر اور بعض روایتوں میں 600 پر، اور میں تو اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق ہوں. مجھ سے بڑھ کر تو حضرت اسرافیل ہیں کہ جن کے 700 پر ہیں اور ان کا ہر پر میرے تمام پروں کے برابر ہے. وہ کبھی کبھی اللہ کے خوف سے سکڑ جاتے ہیں اور ایک چھوٹے سے پرندے کی طرح ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا. اللہ اکبر! کیا شان ہے اللہ کی اور کیا قوت و طاقت ہے پروردگار کی، اور کیا وہی ہے. رب ذوالجلال نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کے مرتبے اور مقام کو، اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچانا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی معرفت نصیب فرمائے اور اس کی عظمت ہم سب کے دلوں میں قائم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.